بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام تختیاری 4th ایئر کلاس۔ آج پڑھیں گے حدیث نمبر 3 جس کا عنوان ہے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ عن صفوان بن سلیم انہ قال، صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایکون المؤمن جبانا؟ قال نعم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فقیل لہ، ایکون المؤمن بخیلا؟ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں۔ فقیل ایکون المؤمن کذابا؟ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ تشریح حدیث میں ہے کہ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے ایک مومن میں بخل اور بزدلی جیسی فطری کمزوریاں اور اخلاقی برائیاں ممکن ہیں، لیکن جھوٹ اور کذب بیانی ممکن نہیں، کیونکہ ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جھوٹ بولنا منافق کی سب سے بڑی علامت ہے، جو کہ ایمان کی ضد ہے اور جسے ایمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہیں طالبات کچھ برائیاں جن کی مندرجہ ذیل وضاحت ہے۔ سب سے پہلے ہے بخل۔ اس حدیث میں بخل کا ذکر کیا گیا ہے۔ بخل ایک شیطانی صفت ہے اور شیطان بخیل اور کنجوس کو دوست رکھتا ہے۔ وہ انسان کو ڈراتا ہے کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا۔ قرآن کی ایک سورت سورہ بقرہ میں ارشاد الہی ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، یعنی شیطان تمہارے دل میں یہ ڈر ڈال دیتا ہے کہ خرچ کرنے سے تنگ دست ہو جاؤ گے، لہٰذا مال جمع کرتے رہو اور خرچ نہ کرو، اور وہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے روکتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ آج اگر خرچ کر دیا سب کچھ تو کل کو کیا کرو گے۔ تو بخیل اسی فکر میں مال جمع کرتا رہتا ہے، لیکن خرچ کرنا اسے نصیب نہیں ہوتا حتیٰ کہ موت کا فرشتہ آ پہنچتا ہے۔ اس طرح وہ بخل اور کنجوسی کر کے نقصان اٹھاتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت ہے، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، یعنی اس طرح کا بخل کا وبال اسی پر پڑتا ہے کیونکہ وہ اپنی دولت سے خود بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور مال وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ زندگی میں رشتہ دار اس سے نفرت کرتے ہیں اور وہ معاشرے میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک روز شیطان سے پوچھا کہ تم کس شخص کو اپنا دوست سمجھتے ہو؟ ابلیس نے کہا کہ میں بخیل زاہد کو بے حد عزیز رکھتا ہوں، کیونکہ وہ عبادت میں اپنی جان کو بھی ہلکان کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا بخل اس کی تمام عبادات پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس طرح بخل ایک اخلاقی کمزوری ہے۔ اس کے بعد ہے طالبات بزدلی۔ بخل کی طرح بزدلی بھی اخلاق رذیلہ یعنی برے اخلاق میں شامل ہے۔ بزدل انسان موت سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ اس کی کمزوری خوف اور خود ساختہ وہم ہوتا ہے جو اسے ڈرپوک بناتا ہے۔ بظاہر وہ بہادروں کی طرح شجاعت اور شیخی بگھارتا ہے، لیکن وقت آنے پر ہیلے بہانے سے لڑائی کی سختی اور جنگ کی شدت سے پہلو بچا کر نکل جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، اپنا بھرم افشا کر دیتا ہے۔ ساتھیوں کے حوصلے بھی اس کی وجہ سے پست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پوری فوج میں چند بزدل سپاہی جو ہیں وہ پوری فوج کی شکست کا سبب بن جاتے ہیں۔ لہٰذا بزدلی ایک اخلاقی کمزوری اور رذیل صفت ہے۔ جھوٹ۔ حدیث مبارکہ میں بخل اور بزدلی سے بھی زیادہ جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے۔ جھوٹ کو کذب کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ امر واقعہ، یعنی جو بات سچ حقیقت میں ہوئی ہو اس کے خلاف کوئی اور بات کہہ دی جائے یا کوئی اور عمل کیا جائے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے دین اسلام میں جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹ کی مذمت کی ہے اور اس سے پرہیز کرنے کی بار بار تلقین کی ہے، اور قرآن میں بھی فرمایا کہ اللہ لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری لعنت ہے، لعنت کا مستحق ان کو قرار دیا گیا۔
اور یہ اسلامی لغت میں لعنت بدترین لفظ ہے اور اس کا زیادہ تر اطلاق قرآن مجید میں شیطان پر کیا گیا۔ تو جھوٹے کی مذمت میں قرآن مجید میں آیات جو آئی ہیں وہ ہیں: نمبر 1، بے شک اللہ جھوٹ اور کفر کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے اور جھوٹی باتوں سے دور رہا کرو۔ نمبر 4 ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور احادیث میں ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ بدکاری کی طرف رہنمائی کر کے لے جاتا ہے اور بدکاری جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ وما یزال الرجل یکذب، اور مسلسل آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، ویتحری الکذب، اور جھوٹ کی طرف جھکتا جاتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے دنیا میں جو آدمی 2 زبانیں رکھتا ہو، یعنی ایک زبان سے کچھ اور دوسری سے کچھ اور کہتا ہو، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ جواب دیا ہاں یہ۔ پھر پوچھا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ طالبات، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹا انسان بزدل اور بخیل سے کہیں بڑھ کر قابل نفرت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حکیمانہ انداز میں اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اکثر آدمی طبیعت کے کمزور ہوتے ہیں اور دوسروں کا اثر جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام میں داخل ہو کر اس کے حکموں پر چلنے سے رفتہ رفتہ سب عیب دور ہو جاتے ہیں، لیکن اگر جھوٹ کا چسکا پڑ جائے تو بڑی مشکل سے چھوٹتا ہے۔ جھوٹ واقعہ کے خلاف ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، خواہ وہ زبان سے ہو یا کام سے۔ زبان سے جھوٹ بولنے کو تو سب جانتے ہیں، لیکن غلط کام کرنا اور شکل اچھے آدمیوں کی سی بنائی رکھنا، پیسے کی محبت دل میں رکھنا لیکن ظاہر میں اس سے نفرت کا اظہار کرنا، ڈرپوک ہو کر بہادروں کی شکل بنانا، دوسروں کو پھندے میں پھنسانے کے لیے لمبے چوڑے وظیفے پڑھنا، غرض ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، اور یہ سب جھوٹے کاموں میں داخل ہے۔ کل پڑھیں گے حدیث نمبر 4، خلاف ایمان اعمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔